أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مس ایپلیکیشن اور رانگ ایپلیکیشن اور نان ایپلیکیشن آف سیکشنز ریگارڈنگ دی اوفینسز کمیٹیڈ اگینسٹ ویمن، چلڈرن اور ٹرانسجینڈرز. یہ ایک آبزرویشن ہائی کورٹ کی طرف سے کمیونیکیٹ ہوئی ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن صاحب کو کہ پنجاب کے اندر بچوں کے متعلق جو جرائم ہیں یا ویمن کے متعلق جو جرائم ہیں یا ٹرانسجینڈرز کے متعلق جو جرائم ہیں ان کی یا تو اپلائی ان کو نہیں کیا جاتا، اگر اپلائی کیا جاتا ہے تو غلط اپلائی کیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ ڈائریکشن اکراس دی پنجاب ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن صاحب کی طرف سے آئی کہ محرران پرٹیکولرلی اور ایس ایس او آئی یو کے جو لوگ ہیں ان کو لیکچر اس حوالے سے انعقاد کیا جائے. تھوڑا سا بیک ڈراپ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا جسٹ ٹو انگیج یو پیپل کہ پاکستان پینل کوڈ یا کسی بھی لاء کے اندر کوئی ڈسٹنکشن یا کوئی اسپیسیفیکیشن یا کوئی ڈسکریمنیشن ود ریفرنس ٹو ایپلیکیشن آف لاء نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پرسن کے ساتھ آن دی بیسس آف سیکس ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. لیکن اسی آرٹیکل کا 25 کا 3 یہ کہتا ہے کہ جو ولنریبل سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں یعنی جو بچے ہیں، ویمن ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے قوانین بنائے جا سکتے ہیں. جب پاکستان پینل کوڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے تمام جو دفعات ہیں ان کی ایک جنرل اپلیکیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر بچے کا مرڈر ہو تو 302 ہوگا، اگر خاتون کا مرڈر ہو 302 ہوگا، اگر ٹرانسجینڈر کا مرڈر ہو تو 302 ہوگا. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح ہرٹ کے اوفینسز ہیں، اسی طرح اوفینسز اگینسٹ پراپرٹی ہیں کہ اگر کسی خاتون کی پراپرٹی کے ساتھ اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو وہی اوفینس لگے گا جو مرد کی پراپرٹی اگر یا ٹرانسجینڈر کی پراپرٹی. لیکن جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آرٹیکل 25 کا سب آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ دی ولنریبل سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کہ وہ لوگ جو ایزیلی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسپیشل لیجسلیشن کرے. اب جب پاکستان پینل کوڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے اوفینسز ایسے ہیں جو صرف اور صرف بچوں کے متعلق ہیں یا خواتین کے متعلق ہیں. ابھی یہ جو اس سے پہلے پاکستان پینل کوڈ کے اندر بلکہ پورے پاکستانی لاز کے اندر کوئی اسپیسیفک سیکشن ٹرانسجینڈرز کے متعلق نہیں تھا، لیکن یہ جو 2021 کے اندر کریمنل امینڈمنٹ آئی جو 375 کے اندر ریپ کے متعلق آئی، اس کے اندر ٹرانسجینڈر کو بھی انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا. اچھا، جسٹ ٹو ٹریگر یور انٹرسٹ میں چیزوں کو ایگزامپلیفائی کروں گا، پھر ہم اس کی طرف آئیں گے. ہم پہلے چائلڈ کی ایج کا تعین کریں گے کہ چائلڈ کون ہے یا مائنر کون ہے. پھر اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو جرائم اس حوالے سے موجود ہیں ان کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے، اور پھر خواتین اور پھر ٹرانسجینڈر کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. احمد ہے میرا پی ایس او ہے، شاید ایس ایس پی صاحب آپریشن کا ہے یا ایس پی صاحب سول لائن کا. اس کی مجھے کال آئی، کاموں کی کا شاید ریزیڈنٹ ہے، صبح سنڈے کے دن. اس نے کہا سر ہمارے گھر کے قریب ایک خاتون رہتی ہیں، بڑی پاک باز ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور اس کے اولاد نہیں ہے.
اور ہمارے پاس ہی ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ گائنیکالوجسٹ بیٹھتی ہے اور یہ اس حوالے سے ہاسپٹل ہے. تو ہوا یہ ہے کہ رات ایک کپل وہاں پہ آیا ہے اور فار ڈلیوری پرپسز وہاں پہ ایڈمٹ ہوا ہے, اور جب اللہ نے ان کو بچہ دیا ہے, میل بیبی, تو صبح وہ مرد بھی اور وہ خاتون بھی ہاسپٹل سے غائب تھے. اب وہ ایک نومولود بچہ ہاسپٹل کے اندر چھوڑ گئے ہیں. تو پورے ہاسپٹل والے بھی چونکہ اس لوکیلٹی کے ہی ریزیڈنٹ ہیں, ان کے بچے بھی اس خاتون کے پاس پڑھتے ہیں, تو ہم یہ سارے محلے والے یہ سوچ رہے ہیں کیوں کہ نہ یہ بچہ اس خاتون کو دے دیا جائے, اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہے تو وہ اس کی لک آفٹر کر لے گی. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو کوئی ایشو اس خاتون کے ساتھ بن جائے. اچھا, اب یہ اسپیکٹ تو وہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا جائے, کیسے اڈاپٹ کیا جائے گا, اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گے, لیکن اس سے پہلے اسپیکٹ کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں گئی, اور شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں جاتی. دیکھیں, اسلام اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے, اس وقت سے اس کے رائٹس پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بات آپ کی پاکستان پینل کوڈ کے اندر لکھی ہوئی ہے, ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا, جسٹ آپ لوگوں کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے, یہ جو وہ بچہ چھوڑ گئے ہیں اپنا ہی, اس پہ کیا اوفینس لگے گا؟ کوئی کبھی اتفاق ہوا ہے؟ اس طرح کی مثالیں تو بہت ساری ہیں. ہے یا نہیں؟ مثالیں تو اس طرح کی بہت ساری ہیں, بلکہ مثالیں کیا کہ ایدی ہوم, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اب جھولے کراچی کے اندر لگا دی ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بچہ ہے تو آپ اس کو ماریں نہ, بلکہ سیکرٹلی آپ وہاں پہ چھوڑ جائیں, تو ایدی ہوم میں پھر اس کی لک آفٹر کی جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے اور اوفینسز ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ کمٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت ساری امینڈمنٹس جو ہیں وہ گاہے بگاہے آتی رہیں, یا معاشرتی طور پہ ہم اس کو اوفینس نہیں سمجھتے, یا ہمیں لا علمی کی وجہ سے اس کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی, ون آف دی ایگزامپل. بہت ساری چیزیں آپ اور بھی دیکھیں گے جو ہم ڈسکس کریں گے, جو یقینی طور پر آپ فیل کریں گے کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو کچھ یہ جو ہم نے ٹائم یہاں پہ گزارا ہے وہ کچھ یوٹیلیٹی اس سے ہم حاصل کر سکیں گے. تھوڑا سا یہ سیکشن بھی ہم درمیان میں ڈسکس کریں گے, جو ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی, لیکن اس سے پہلے جو بنیادی چیز ہے کہ چائلڈ ہے کون. عمومی طور پہ ہم چائلڈ یہ سمجھتے ہیں جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر دیا گیا کہ 10 سال ہے, یا اگر اس نے میچورٹی حاصل نہیں کی تو اس کی 14 سال تک ہے. لیکن جب ہم پاکستان پینل کوڈ کا ہی سیکشن 299A دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اڈلٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اسی طرح جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 جو ہے اس کے اندر بھی چائلڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جو ابھی ریپ ایکٹ, ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ایکٹ 2021 ہے, اس کے اندر بھی ڈیفائن کیا گیا ہے, اور میجورٹی ایکٹ 1918 کے اندر بھی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اچھا, جب چاروں یہ لاز کے اندر مختلف سیکشنز کو ہم دیکھتے ہیں تو مختلف ورڈز استعمال کیے گئے ہیں, لیکن ان چاروں کو پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ 18 ایئر تک اگر کسی بچے کی, اگر کسی پرسن کی ایج جو ہے وہ 18 سال نہیں ہوئی تو وہ بچہ سمجھا جائے گا. So for the application of offences with respect to children, آپ بچے کا جو اپنے تصور میں ایج کے حوالے سے ذہن میں رکھیں گا وہ کیا ہوگا؟ 18 سال. جہاں پر چائلڈ کا لفظ آئے گا, جہاں پر مائنر کا لفظ آئے گا,
جہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ ابھی اڈلٹ نہیں ہے وہاں پر یہ جو عمر ہے وہ 18 سال ہے. اچھا لیکن جب پاکستان پینل کوڈ کے دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی وکٹم کے حوالے سے کر رہے ہیں. جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 82 ہے یا 83 ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر 10 سال تک بچہ کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے تو وہ اوفینس نہیں ہوگا, یا 14 سال تک ہے تو اگر اس نے سفیشینٹ میچورٹی حاصل نہیں کی جس سے وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے تو وہ بھی سمجھا جائے گا کہ وہ اوفینس اس نے نہیں کیا, لیکن یہ بطور اوفینڈر ہے. اچھا اب بطور SSOIU آپ کی ذمہ داری اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر بطور وکٹم یا اوفینڈر ایک بچہ اس کسی بھی کیس کے اندر انوالو ہو گیا ہے تو آپ نے دونوں کی ایج کا تعین کرنا ہے. یہ جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے سیکشن 8 کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, اور اس پر پھر جو مزید اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا اختیار ہی اس سیکشن کے تحت آئیو کو دے دیا گیا ہے. یعنی آئیو نے اپنی تفتیش کے اندر اس بات کا تعین کرنا ہے کن کن چیزوں سے وہ تعین کرے گا. اس کے اندر ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں, وہ بے فارم لے گا, وہ برتھ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی پرچی لے گا, وہ اسکول سرٹیفکیٹ لے گا, اور کوئی ڈاکومنٹ اس حوالے سے جہاں پہ اس کی ایج مینشن ہو اس کو لے گا, اور اگر یہ کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروائے گا. اور اس بات کا جب وہ تعین کر لے گا اور وہاں پر پھر اس کی لائبلٹی کا تعین بطور آئیو کلیکشن آف ایویڈنس اس حوالے سے وہ خود کر کے عدالت کے سامنے رکھے گا. اب اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کے جو دفعات ہیں بچوں کے حوالے سے ان کی بات کریں تو سب سے پہلا سیکشن جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر آتا ہے وہ 292A آتا ہے. اس کو پلیز میں نے یہ میسج بھی کمیونیکیٹ کروایا تھا کہ آپ اپنی پین اور نوٹ بک ضرور لے کے آئیے گا تاکہ ہم یہاں سے کچھ لرن کر کے جائیں. اچھا یہ چیزیں پڑھنے سے ہی پتہ چلتی ہیں. ایک دن مجھے ڈی ایس پی صاحب وزیر آباد تھے, حافظ سعید صاحب, ان کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ یار ایک بندہ بڑا نوٹوریس ہے لیکن اس نے جو ایکٹ کیا ہے اس سے کوئی اوفینس نہیں بن رہا, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی سزا دلوائی جائے. میں نے کہا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کرتا کیا ہے کہ اپنے ہی موبائل کے اندر جو پورنوگرافیکل پکچر ہوتی ہیں وہ بچوں کو دکھاتا ہے اور ان تصاویر سے یا ان ویڈیو سے ان بچوں کو جو ہے وہ سیڈیوس کرتا ہے, اور اس نے کچھ نہیں کیا. یعنی ابھی تک جو ہمارے پاس ایویڈنس آئی ہے اس کا موبائل آیا ہے اور موبائل ہم نے چیک کیا ہے وہ واقعی یہ چیزیں بے شمار اس کے موبائل کے اندر موجود ہیں, اور بچے کو جب کہا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں اس نے دکھائی ہیں. اب اس پہ کیا اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہوگا؟ جسٹ گیس. اب یہ دیکھیں اس بات پہ 292A کے اندر لیجسلیچر کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کولیکٹیو وزڈم آف دی سوسائٹی. تو ڈیفینیٹلی یہ باتیں جو لیجسلیچر ہے وہ ویژولائز کرتی ہے جو عام بندے کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کی ورڈنگ پڑھنے لگا ہوں. یہ جو ایگزیکٹ سچویشن میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہے اس پہ قابل دست اندازی جرم موجود ہے 292A جس پر FIR لانچ ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ whoever seduces a child by any means whatsoever with an intent to involve him in any sexual activity or exposes him to obscene and sexually explicit material, document, a film, a video or a computer generated image or attempts to do the aforementioned act shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year and may extend up to 7 years, or with fine which shall not be less than 100,000 rupees
and may extend up to 500,000 rupees or with both, اور یہ cognizable offense ہے. جبکہ عمومی طور پہ ہم یا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسے سزا ملنی چاہیے تو ہم زیادتی یہ کرتے ہیں کہ کوئی غلط سیکشن اٹھا کے اس پہ سٹوری بنا کے تو وہ اس پہ اس کو جڑ دیتے ہیں, یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس پہ اوفینس موجود نہیں ہے اور ہم پھر اسے رفع دفع کر دیتے ہیں. دوسرا سیکشن جو بہت زیادہ انووک کیا جاتا ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے, عمومی طور پہ محرران کی کال آتی ہے, آپ کے ایس ایچ او صاحبان کی کال آتی ہے, وہ ہے کہ ایک بچے کے ساتھ سلومی کمٹ ہوئی یا کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کی ویڈیو بنا کے انہوں نے وائرل کر دی, یا جی جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے واٹس ایپ کے اندر دکھائی. اب اس کے اندر 292C امینڈمنٹ آ چکی ہے اور 292 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یعنی جتنی پروبیبل سچویشنز ہو سکتی ہیں اس حوالے سے وہ ساری کی ساری اس سیکشن کے اندر انہوں نے کور کر دی ہیں. اس کے اندر جو ایک اور احتمال آپ کو ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ واٹس ایپ والی یا فیس بک والی یا یوٹیوب یا اسی طرح ٹویٹر یا کوئی بھی جو سوشل میڈیا کا کوئی ڈیوائس ہے اس حوالے سے ہم کریں گے تو شاید ایف آئی اے کی جورسڈکشن بن جائے گی. یہ ابھی لیٹسٹ امینڈمنٹ آ چکی ہے جس کے اندر اب پولیس جو ہے وہ پیکا کے تحت ہونے والے اوفینسز کا بھی ایف آئی آر دے سکتی ہے. وہ ہم نے شیئر بھی کروائی ہے, شاید آپ لوگوں تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اب 292B چائلڈ پورنوگرافی, اب اس کے اندر دیکھیے گا کہ جتنے بھی آپ کے پاس بطور SSOIU یا بطور محرران آپ کے پاس سچویشنز آتی ہیں, almost each and every situation is covered under this section. کیا ہے کہ whoever takes permits to be taken with or without the consent of the child or with or without the consent of his parents or guardian any photograph, film, video, picture or representation, portrait or computer generated image or picture, whether made or produced by electronic, mechanical or other means of obscene or sexually explicit conduct where the production of such visual depiction involve the use of a minor boy or girl engaging in obscene or sexually explicit conduct, اور جو جس طرح ہو سکتا ہے وہ ساری کی ساری اس سیکشن کے اندر کورڈ ہے. اب تھوڑی تکلیف, چونکہ اس مختصر لیکچرز کے اندر میں ٹچ اینڈ گو پہ زیادہ کوشش کروں گا ہم ساری چیزوں کو کور کر لیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, کیجئے گا. اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ when you know better you do better. آپ کے پاس جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو آپ اس کو بہتر انداز میں پرفارم کرتے ہیں. تو اپنے میجر ایکٹ جو آپ کے پاس ہیں اردو میں, ان سیکشنز کو جا کے خود بھی پڑھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چیزیں آپ نے بہت دفعہ نگلیکٹ کی ہوں گی لیکن وہ اوفینس ہیں انڈر پاکستان پینل کوڈ, اور آپ ڈسکریج کرنا بھی چاہتے تھے, ان کو پینلائز کروانا بھی چاہتے تھے, پنش کروانا بھی چاہتے تھے, لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں کروا سکے. اب اسی طرح سیکشن 293, اب سیکشن 293 کیا ہے کہ اب یہ جو ڈارک ویب تھوڑا ماڈرن کنسیپٹ, وہ ڈاکٹر شاہد نے جو زینب قتل کیس پہ بڑا رولا ڈالا تھا کہ کچھ ویبز ایسی ہیں جو کہ پیڈ ہیں, یا کچھ پورنوگرافیکل لٹریچر ایسا ہے جو کہ سیل کیا جاتا ہے. اب یہ اس طرح کی جو پورنوگرافیکل لٹریچر ہے اس کی سیل بھی جو ہے اوفینس ہے انڈر پاکستان پینل کوڈ. سیل ایکسٹرا obscene objects to young person, whoever sells, lets to hire, distributes, exhibits or circulates to any person under the age of 20 years any such obscene object as is referred to in the last preceding section or offers or attempts to do shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنے بھی چلڈرن کے حوالے سے, چائلڈ کے حوالے سے پاکستان پینل کوڈ کے اندر اوفینسز ہیں, سارے کے سارے کوگنیزیبل ہیں.
بھلے ان کی سزا کم ہے یا زیادہ ہے، بھلے وہ بیلیبل ہیں یا نان بیلیبل ہیں، لیکن ہیں قابل دست اندازی، یعنی جس میں پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے۔ ابھی جس سیکشن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور ایک سچویشن آپ کو ڈسکرائب کی تھی کہ آپ بچے کو چھوڑ جاتے ہیں، اس پہ سیکشن اٹریکٹ ہوتا ہے 328 اور 329۔ کچھ سچویشن کو کور کرتا ہے 328 اور کچھ سچویشن کو کور کرتا ہے 329۔ اب 328 کیا ہے؟ ایکسپوجر اینڈ ابنڈنمنٹ آف چائلڈ انڈر 12 ایئرز بائی پیرنٹ اور پرسن ہیونگ کیئر آف اٹ۔ اب دیکھیں اس سچویشنز کے اندر بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جو کہ آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کی ہوں گی۔ ہو ایور اوکے اردو میں کہہ رہا ہوں۔ اوکے اردو میں کر لیں۔ اچھا، اب اس سیکشن 328 کے تحت اگر والد خود یا وہ شخص جو کہ اس کا گارڈین تھا، جس نے اس کی لک آفٹر کرنی تھی اور گارڈین اپوائنٹ ہوا تھا، کیونکہ عمومی طور پہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس نہیں ہیں یا سم ٹائمز پیرنٹس جو ہے وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے یا پیرنٹس باہر ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ڈیولپ ہو جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گارڈین بچوں کے خود کو اپوائنٹ کروا لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک الٹیریئر موٹیو یہ ہوتا ہے، ایک بدنیتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی پراپرٹی ہتھیانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سیکشن کے اندر یہ کہا کہ جو بندہ جو فادر خود ہے یا اس کا گارڈین ہے جس نے اس کی دیکھ بھال کرنی تھی، اگر وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے بے یار و مددگار لوگوں کے رحم و کرم پر، تو اس پر 328 سیکشن جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا۔ اچھا، اسی طرح 328 سے کرولٹی ٹو اے چائلڈ، کہ اگر آپ بچے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ والا سیکشن عمومی طور پہ ہم ایک دن مجھے ڈی ایس پی لیگل نارووال کی کال آئی اور انہوں نے ایک ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی جس کے اندر جو فادر خود ہے، جو والد خود ہے، وہ اتنا ان ہیومنلی اپنے بچے کو مار رہا ہے کہ بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی اتنا اسے مارتا ہے کہ بچہ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو کمیشن آف اوفینس ہے، یعنی جو ارتکاب جرم ہے، اس کے کرنے والے کے حوالے سے بھی پاکستان پینل کوڈ تخصیص نہیں کرتا۔ ڈیفینیٹلی جیسے اگر بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، اس طرح کے اس کے پوسٹ یعنی اس کو سرزد کرنے کے بعد اس کے کچھ نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس نے کمٹ کر لیا اس وقت ایکولی ٹریٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک والد جو ہے، عمومی طور پہ عام والدین تو نہیں کرتے، بالخصوص ہم چونکہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، لیکن جو سٹیپ فادر ہوتے ہیں، یعنی جو مترے والدین ہوتے ہیں، کسی کا والد فوت ہو گیا یا کسی کا والد ہے اس نے دوسری شادی کر لی، اس طرح کی سچویشنز کے اندر پھر بچوں کے ساتھ جس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بھلے وہ والد خود کر رہا ہے، لیکن اگر وہ تشدد کے زمرے میں آ رہا ہے اور وہ ان ہیومن ہے تو اس کے اندر 328A کا اطلاق ہوگا۔ اچھا، یہ جو سچویشن میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتائی تھی یہ 329 کے اندر آتی ہے، سیکشن 329، اور یہ بھی کوگنیزیبل ہے۔ یہ جو میں نے ہاسپٹل والی آپ کو بتائی کہ اگر ہاسپٹل والی تو ایک سچویشن ہے، بہت ساری ایگزامپل ہم نے دیکھا ہے، اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی فصل ہے اور اس کے اندر ایک نومولود بچہ ملتا ہے، یا ہاسپٹل کے اندر جیسے یہ ایگزامپل ہے بچہ چھوڑ کے چلے گئے، یا کسی سڑک کے اوپر بچہ پڑا ہوا مل گیا، تو یہ والی جو سچویشن ہے اس پر 329 کا اطلاق ہوگا اور یہ بھی قابل دست اندازی ہے۔ اس کے بعد 338A، 338A استقاصت حمل کی
حمل کا سیکشن ہے، اور 338C جو ہے وہ اسقاط جنین کا سیکشن ہے. یہ آسانی سے سمجھی جانے والی بات ہے کہ جہاں پر لمز فارم نہیں ہوتے تو وہ اسقاط حمل ہوتا ہے، اور جہاں پر لمز فارم ہو جاتے ہیں وہ اسقاط جنین ہوتا ہے. اچھا، یہ سچویشنز بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ہیں جہاں پر ایبارشن کروائی جاتی ہے، اور جہاں پر بچوں بھلے اس کے لمز ہیں فارم ہو جائیں، مختلف میڈیسن کا یوز کر کے اس کا ابارشن کروایا جاتا ہے. اور اس پر آگے لکھا ہے کہ اگر وہ مدر بھی بیچ میں انوالو ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، اور وہ بھی اس سیکشن کے زمرے میں آتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ وہ بچہ جس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے اور بھلے اس کی پراپر باڈی ابھی فارم ہی نہیں ہوئی، لیکن اسلام اور قوانین پاکستان جو ہیں وہ اس کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں. اگر اس کو کچھ ڈیمیج کیا جاتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا اس کی جان لی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا. اچھا، سیکشن 363 کڈنیپنگ، اس کے اندر ایک کنفیوژن عمومی طور پہ آتی ہے کہ جب 491 کی ہیبیس کی پٹیشن ہوتی ہے اور کورٹس کی طرف سے سم ٹائمز پریشر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ والد پر بھی 363 کا پرچہ دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اور یہ صرف پولیس کی حد تک نہیں، یہ کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ پرچہ اس کا کیوں نہیں دیتے، جبکہ اس کے 361 کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر ہی یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ گارڈین جو لافل گارڈین ہے اس پر اور فادر پر 363 کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اس کا فادر ہے اور اس کا لافل گارڈین ہے. کیونکہ کڈنیپنگ کو جب دیکھتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ اسے انٹائز کرتے ہیں ورگلاپ سلاک پر کہیں پہ لے جاتے ہیں، یا اسے کورجن کے ساتھ کمپیل کر کے آپ اسے کہیں لے جاتے ہیں. تو اگر فادر ہے اور لافل گارڈین ہے وہ اس کو موو کر سکتا ہے جہاں پہ بھی چاہے، تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اگر پولیس دیتی ہے تو وہ بھی غلط کرتی ہے، اور اگر عدالت دیتی ہے تو وہ بھی غلط کرتی ہے. ایک لیٹسٹ ججمنٹ بھی آئی ہے ہائی کورٹ کی اس حوالے سے، جس پر بڑی ڈسپلیئر کا انہوں نے اظہار کیا کہ جب اس سیکشن کے اندر ہی اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے تو پھر آپ والد کے اوپر ایف آئی آر کیسے دے سکتے ہیں. لیکن پولیس نے جو سمجھدار ایس ایچ او صاحبان ہیں انہوں نے ایک حل نکال لیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بجائے اس کے بہن بھائیوں پہ، اس کی ماں پہ، ان پہ پرچہ دے دیتے ہیں. تو ظاہر ہے ان پہ تو یہ اپلائی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے 364 کیا والدہ بھی لے جائیں گے؟ نہیں، دونوں پیرنٹس بالکل. دیکھیں جو والدہ کا شاید اس لیے نہیں، والدہ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ویسے ہی ہے اس کی. اچھا، اس کے بعد ہے 364 کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ پرسن انڈر دی ایج آف 14. اب جی چائلڈ 18 سے نیچے نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے entices any minor under 14 years of age of if male, under 16 years of age if a female. 14 سال بچے کی اور 16 سال جو ہے وہ فیمیل کی. 14 سال میل کی اور 16 سال فیمیل کی. اب یہ جو 364 ہے، اگر ایک بچہ ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ 14 سال سے نیچے ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو اس نیت سے جو ہے اغوال کیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، یا اسے کوئی گریویس ہرٹ زخم پہنچایا جائے گا، یا اسے غلام بنانے کے لیے، یا اسے اپنی لسٹ کا نشانہ بنانے کے لیے، تو پھر اس پر 364 کا اطلاق ہوگا. اسی طرح 369 ہے جہاں پر kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal from its person. اب یہ بڑا اہم سیکشن ہے، لیکن اس کی طرف بھی توجہ ہماری کبھی نہیں جاتی.
اب ہم کیا کرتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ سچویشنز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک بچے کو لے کے انکل جو ہے وہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. جیسا بھی کل صبح 6 بجے ایک خاتون کی مجھے کال آئی, پتہ نہیں وہ کیسے اس نے نمبر لیا, اور وہ رو رہی تھی, کہہ رہی تھی جی کہ کوئی نواب خاں ہے اور وہ میرا ہسبینڈ تھا, میں پنجابن ہوں, وہ فوت ہو گیا ہے, اور اس کے جو گھر انکل ہیں وہ بچوں کو بھی لے گئے ہیں اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا ہے. اب دیکھیں وہ بچوں کو لے کر جانے کا ان کا کیا پیچھے مقصد تھا؟ ایگزیکٹلی کیونکہ اب اس کے لیگل ایئرز تو وہ والدہ اور اس کے بچے ہیں, اور اس وجہ سے یہ والا سیکشن جو ہے 369 ایسی سچویشن پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک بچے کو آپ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اس سے ہتھیانی. ابھی ایک میرا خیال ہے تھانہ ماڈل ٹاؤن کی ہے ایک لیگل اوپینین ہمارے پاس آئی, کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے 5-7 کروڑ کا. اب اس کے اندر جو والدہ ہے وہ ایک طرف ہے, یعنی ہسبینڈ اس کا فوت ہو گیا ہے, اور والدہ کا بیٹا, والدہ ایک طرف ہے, اس کا بیٹا اور چاچو ایک طرف ہیں. کیا بیٹا اور ماموں ایک طرف ہیں. اب وہ بیٹے کی مجھے نہیں پتا کتنی ایج ہے, لیکن اگر وہ والدہ سے ماموں کی طرف گیا ہے تو اس کی طرف ظاہر ہے اس ماموں نے اسے اٹریکٹ کیا ہے نا کسی طرف سے, یا اس کی مائنڈ میکنگ کی ہے. ہو سکتا ہے ایگزیکٹ سچویشن یہ نہ ہو, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ اتنا فیملیرائز کر دیتے ہیں کہ اس کا جو زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ اس سے اسٹرینج ہو جاتے ہیں, اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ہتھیا لیں اور وہ ان کی فیور میں جا کے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ دے. یہ تو تھے اس سے پہلے سیکشن جو سیکشل ابیوز سے جن کا آل دو انڈائریکٹ تعلق تھا, لیکن ڈائریکٹلی سیکشل ابیوز یا ریپ کے حوالے سے وہ نہیں تھے. لیکن ابھی جو امینڈمنٹ آئی ہے 375 کے اندر, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی کیا؟ ہاں بچے کو اگر اغوا کیا اس کی پراپرٹی اس سے تھے آنے کے لیے. جی. اب جو سیکشن 375 ہے اس میں سارے لوگ میچور ہیں, اور اسی حوالے سے آپ آئیوز ہیں. اس کے اندر ساری کی ساری جو ڈیفینیشن ہے ریپ کی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو اچھا قانون ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ. اب جو سیکشل ابیوز تھا اس کی ماڈرن جتنی بھی چیزیں آئی ہیں اس کے آنے کے بعد, اور یہ جو اب ساری دنیا بارڈر لیس ہو گئی ہے, امریکہ میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ میں یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ کلچرل جو ایسوسیشن ہو گئی ہے اور امپرسیپٹیبلی وہ ایک دوسرے کی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہاں پہ بھی ریپ کے حوالے سے یا سیکشل ابیوز کے حوالے سے اس کی مختلف اشکال بن چکی تھی. اب وہ جو اشکال بن چکی تھیں وہ ہمارا جو پہلے قانون تھا اس کو ٹیکل نہیں کرتا تھا. انٹرسٹنگلی جب ہم میڈیکل جورسپروڈنس پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ایک اوفینڈر, کائنڈز آف اوفینڈرز کے اندر ایک سیڈسٹ بھی اوفینڈر تھا. سیڈسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خود خوشی محسوس کرتا ہے. جب یہ ریپ کا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر, اس بک کے اندر یہ لکھا ہوا کہ کچھ ریپسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو وکٹم ہے اس کو یہ عمل کرتے وقت تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کو پلیئر حاصل ہوتی ہے. یعنی وہ ایکچوئل جو ہمارا پہلا سیکشن تھا 375 کہ جس کے اندر انٹر کورس جو ہے وہ پری ریکوزٹ تھا,
وہ نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو جب وہ کرتے نہیں تھے تو اس سے وہ اوفینس کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا تھا اور وہ اس کی پکڑ میں نہیں آتے تھے. اچھا, اس طرح اور بہت ساری سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی اس قانون کو بلکہ مجھے لیجسلیٹ نہیں کہنا چاہیے, یہ اڈاپٹ کیا گیا بیسیکلی. جب یہ 2020 کے اندر بطور آرڈیننس آیا تو اس کے اندر کچھ ورڈنگ کنفیوزنگ تھی, تو اس کو میں نے سمجھنے کے لیے جب اس کو دیکھا کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے, تو ظاہر پاکستان کے اندر تو ابھی آیا تھا, اس کی کوئی ایلوسیڈیشن نہیں آئی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ انڈیا سے ہم نے ایز اٹ از کاپی کیا ہے. اچھا, وہ انڈیا کے بھی ایز سچ وہاں پہ کوئی ایکسپلینیشن مل رہی تھی, تو میں نے کہا یہ جو ایگزیکٹ ود آؤٹ چینجنگ ایون اے ڈاٹ ہم نے کر لیا تو انہوں نے بھی کہیں سے لیا ہوگا. وہ واقعی جب میں نے یہ دیکھا تو یہ انگلینڈ کا ایگزیکٹ سیکشنز انہوں نے اٹھائے اور وہاں سے ہم نے اٹھا لیے. اب وہاں پہ کنفیوژن کیا آ رہی تھی؟ کنفیوژن اس کو ایکسپلین, کیونکہ یہ والی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ والی چیز بڑی سامنے واضح ہو کے آتی ہے, اور یہ شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو اور یہ پریکٹیکلی بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس سیکشن کو پڑھنے کے بعد اور جہاں سے یہ آیا ہے وہاں پہ بھی پڑھنے کے آرٹیکل پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ میں کم از کم پہنچا ہوں. ابھی تک کوئی دو ججمنٹس اس پہ آئی ہیں لیکن اس پوائنٹ کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ابھی تک یہ والی سچویشن اس کے اندر شامل نہیں ہے. آپ کو یاد شاید ہو کہ رحیم یار خان کے اندر ایک ایف آئی آر ہوئی تھی جس کے اندر ایک خاتون پہ ایف آئی آر ہوئی تھی, اور وہ ایف آئی آر یہ تھی کہ خاتون نے بچے کے ساتھ ریپ کیا ہے. اب وہ سچویشن یہ تھی کہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو اس خاتون نے استعمال کیا, میں تھوڑا کاشیس ہو کے یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں, تو اس پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی. جب پتہ چلا کہ وہ بچہ پڑھنے جاتا تھا اس خاتون کے پاس, تو یہ سارا کچھ اس پہ ایف آئی آر ہو گئی. اچھا, جب ایف آئی آر ہوئی تو وہ چونکہ ہمارا بھی ایک لیگل کا پورا پنجاب کے اندر ایک گروپ بنا ہوا ہے, تو جب شیئر ہوا تو رحیم یار کہاں تھا, تو میں نے اس انسپیکٹر لیگل تھا, میں بھی اس وقت, وہ بھی انسپیکٹر لیگل تھا. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ کہتا ہے یار کیا کریں, یہ ڈی پی او صاحب نے خود سنا ہے اور یہ واقعی سچویشن اس طرح کی ہے. میں نے کہا سچویشن تو بالکل اس طرح کی ہے لیکن یہ اس کے زمرے میں آتا نہیں ہے. اینی ویز وہ پھر ہائی کورٹ نے اس ایف آئی آر کو کویش کر دیا. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں, اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو فیصل ماسک کی بیک سائڈ پہ ہمارا ہاسٹل تھا. تو میرے ساتھ ایک روم میٹ تھا, میری چونکہ سیکنڈ ٹائم کلاس کی, اس کی فرسٹ ٹائم کلاس تھی, تو عمومی طور پہ میرا اس کا ٹاکرا نہیں ہوتا تھا. تو لیکن رات کو تو ہم ملتے تھے. وہ دیکھا 2-3 دن آیا ہی نہیں. وہ جب آیا تو اس کے مندے حالات, میں نے کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتا ہے بھائی آپ نے دیکھا ہی نہیں, میں جناس اوپر جا رہا تھا, رستے میں ایک گاڑی آئی ہے, اس میں 2 خواتین تھیں, وہ مجھے لے گئی ہیں, اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں ہاسپٹل کے اندر تھا. تو یہ سچویشن, یہ آپ کو ڈسکرپشن کیوں دے رہا ہوں میں کہ یہ جو اوفینس کی مختلف اشکال بنتی جا رہی ہیں اور کس نئے طریقے سے یہ جرائم جو ہیں وہ کمٹ ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو بینگ آئی او یا محرر یا ایس ایچ او, ہم نے ان کو اگر قانون بنا دیا گیا تو اس کو ہم نے اسی طرح اپلائی بھی کرنا ہے. اب اس کے اندر پہلے جیسا میں نے یہ ذکر کیا کہ جو انٹر کورس تھی وہ اسینشل ایلیمنٹ تھا اس کے اندر 375 کی ڈیفینیشن کے اندر. اب یہ والا اسینشل ایلیمنٹ نہیں ہے. اب اس کے اندر اس کو آپ نے خود پڑھنا ہے. صرف میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا کے, انہوں نے 4 سچویشنز اب بتا دی ہیں کہ پہلے انہوں نے مین اور وومن کا لفظ استعمال کیا تھا, اب انہوں نے پرسن کا لفظ استعمال کر دیا ہے. پرسن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب مرد, عورت اور ٹرانسجینڈر نہیں, وہ والی بات ایسے لگتا ہے کہ اس سیکشن کے اندر ہے لیکن ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیسیفکلی انہوں نے پرسن کو آگے ڈیفائن کر دیا ہے. اس سیکشن کے اندر انہوں نے کہا کہ پرسن سے مراد بچہ ہے,
اس سے مراد خاتون ہے، عورت ہے، اور اس سے مراد ٹرانسجینڈر ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے پرائیویٹ پارٹس، بچے کے پرائیویٹ پارٹس یا ٹرانسجینڈر کے پرائیویٹ پارٹس ان کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ریپ کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، سو مچ سو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے، کسی بوتل کا استعمال ہوتا ہے، کسی کینڈل کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کہ اگر وہ اپنے کسی پرائیویٹ پارٹ کا استعمال نہیں کرتا، جو پیسو ہے اس کے ہی کسی پارٹ کا اسی سے استعمال کروا دیتا ہے، یہ بھی اس کے زمرے میں آئیں گی چیزیں۔ اب جو پوائنٹ بطور آئیو ابھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ اسلامک اسٹیٹ ہیں تو ہم ان چیزوں کی طرف تھوڑا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہو سکتے، لیکن ہو چکے ہیں۔ اب آپ ایک مولوی صاحب کو مجھے سننے کا اتفاق ہوا، وہ اورل سیکس کو جائز قرار دے رہا تھا۔ اب اورل سیکس بھی اس ریپ کے زمرے میں آ گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو اہم بات ہے ایپلیکیشن آف سیکشنز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ بچے پر یہ اپلائی ہوگا اور ٹرانسجینڈر پر اپلائی ہوگا اور خاتون پر اپلائی ہوگا۔ اب خاتون کے کسی بھی پارٹ کے حوالے سے ریپ ہوتا ہے تو وہ ریپ ہوگا، بچے کے ساتھ ریپ ہوگا، ٹرانسجینڈر کے ساتھ ریپ ہوگا۔ اب اگر بچے کے ساتھ سڈومی ہوتی ہے تو اس پہ 376 لگے گا، 370 نہیں لگے گا۔ اگر بچے کے ساتھ خلاف وضع فطری اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس پہ 376 ضمن 3 لگے گا۔ اب ضمن 3 کے اندر چونکہ پنشمنٹ انہوں نے زیادہ دی ہے، اس لیے 7 ضمن 3 آپ لگائیں گے۔ اور اگر ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ 376 لگائیں گے، اگر خاتون کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ 376 لگائیں گے۔ اچھا، اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم اگر باقاعدہ وہ والی سچویشن نہیں ہوتی تھی جو آبجیکشنیبل ہے تو ہم کیا کرتے تھے کہ اس کو اقدام کہتے تھے، لیکن اس سیکشن کو آپ پڑھیں گے تو اب بہت ساری چیزیں جو پہلے اقدام سمجھی جاتی تھیں وہ ارتکاب میں شامل کر دی ہیں انہوں نے۔ ٹھیک، اچھا، اب 375 کے آگے انہوں نے ایک اور سیکشن دے دیا 375A، جو کہ گینگ ریپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سیکشن موجود تھا جو کہ 300، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کرتے ہیں تو 376 ضمن 2 تھا، لیکن وہ ریپیل کر دیا گیا۔ اب 375A ہے۔ اب 375A کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جس طرح ڈکیٹی کے اندر یا ڈکیٹی ود مرڈر کے اندر اگر سارے لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی وہ اس زمرے میں آئیں گے، اسی طرح 375A میں آئیں گے۔ یعنی اس کے اندر کامن جو انٹینشن، نیت مشترک یا غرض مشترک والی وہ چیز جو ہے کہ ایک بندہ کرتا ہے اور دوسرا اس کا ذمہ دار ہوگا، یہ اب اس میں شامل ہو گئے۔ اس کو ایگزامپلیفائی ہم کر لیتے ہیں کہ اگر 3 لوگ تھے، ایک دروازے کے باہر کھڑا ہے، ایک اندر گیا ہے، وہ اندر والے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور تیسرا اندر چلا گیا اور ایکچولی اوفینس اس نے کمٹ کیا ہے۔ اب 375A کے مطابق یہ تینوں کے 3 لوگ جو ہے 375A میں ملوث ہیں۔ جی 375A کا پرچہ ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو عمومی طور پہ ہم نہیں دیکھتے 376۔ اچھا، ایک اور 376 کے اندر ایک بڑی یہ ویسے نالج کے حوالے، نالج وائز بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی چونکہ کرنا تو یہ عدالتوں نے ہوتا ہے۔ اب پاکستان پینل کوڈ کے اندر صرف ایک دفعہ ایسی ہے کہ جس کے اندر لائف امپریزنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رہتی ہوئی ساری زندگی،
یعنی یہ میں آپ کے پاس اس کی ورڈنگ پڑھتا ہوں. کہتا ہے کہ whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years or for imprisonment for the remainder period of his natural life. یعنی وہ ایسی سزا دے سکتا ہے کہ یہ ساری زندگی جیل میں رہتا ہے یہاں تک کہ یہ مر جائے, اس کو فطری طور پہ تبھی موت آ جائے اس وقت تک یہ جیل میں رہے گا. تو یہ ایک جنرل نالج کا ایک سوال, پاکستان بلکہ پاکستان کے قوانین میں یہ پہلی دفعہ یہ والی پنشمنٹ آئی ہے. جی نہیں, یہ 376 میں ہے. اچھا, پھر 376 ضمن 3 کے اندر اور بھی 2-3 لوگ آتے ہیں, لیکن ہم جب اس کا اطلاق کرتے ہیں اس وقت اس سیکشن کو مد نظر نہیں رکھتے. فار ایگزامپل کہ ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ آدمی ہے یا کوئی کملا ٹائپ اس طرح کی کوئی خاتون ہے, تو اس کے ساتھ اگر اوفینس کمٹ ہوتا ہے, یعنی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا وہ فل سینسز اس کی کام نہیں کرتی, ڈس ایبل ہے, اس پہ بھی 376 ضمن 3 لگے گا, کیونکہ اس کی سزا زیادہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اچھا قانون جو ہے وہ معاشرے کی کولیکٹیو وزڈم اور اس کی فیلنگز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جیسے اگر کسی آپ کہہ لیں کہ پاگل کے ساتھ کوئی اوفینس کمٹ کر دے تو آپ کہتے ہیں یار کتنا ظلم ہوا ہے, کہتے ہیں نا ہم. بچے کے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں کتنا ظلم ہوا ہے. تو اس وجہ سے 376 ضمن 3 کی سزا زیادہ ہے. ایک اور دفعہ ہے, میں نے آج تک یہ لگتی نہیں دیکھی, 376 ضمن 4. جی, سرکاری ملازم اگر یہ اوفینس کمٹ کرتا ہے تو اس پہ 376 ضمن 4 لگے گا, ٹھیک, کیونکہ اس کی بھی سزا زیادہ ہے. نہیں سارے محکموں میں, ویسے پولیس والے کو انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہوا ہے. جی 376(1) جو ہے وہ سمپل کسی کے ساتھ آپ ریپ کرتے ہیں, یعنی وہ بچوں میں نہیں آتا, وہ ڈسیبل میں نہیں آتا, اور وہ سرکاری ملازم نہیں ہے, تو پھر 376 ضمن 1 لگے گا. لیکن 376 ضمن 1 بھی ہم تخصیص کے ساتھ نہیں لگاتے, تو یہ کوشش کیا کریں کہ یہ لگایا کریں اس طرح. جی جی میں کرتا ہوں. اگر ایک بندہ دوسرے سے ریپ کرتا ہے, یعنی بچے کے ساتھ کرتا ہے 18 سال سے نیچے, یعنی اس کے ساتھ سڈومی اگر کرتا ہے, ٹرانسجینڈر کے ساتھ کرتا ہے یا کسی خاتون کے ساتھ کرتا ہے, ٹھیک, اور جس کے ساتھ کیا ہے وہ بچے کے زمرے میں نہیں آتا اور وہ ڈسیبل کے زمرے میں نہیں آتا, یعنی میجر خاتون ہے یا ٹرانسجینڈر میجر ہے, تو اس پہ 376 ضمن 1 لگے گا. ٹھیک ہو گیا, ضمن 1. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر بچے اور سرکاری ملازم کرنے والا اور بچہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہے, تو پھر 376 ضمن 1 لگے گا. کیا نہیں, یہی میں فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ 376 کے آگے 3 ضمن ہیں, 3 ضمن کے اندر علیحدہ علیحدہ تخصیص کر دی گئی, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ظاہر ہے اگر ایک پبلک سرونٹ کسی کے ساتھ ریپ کمٹ کرتا ہے تو وہ انفلوئنس اپنا یوز کرے گا نا. اگر ایک پولیس والا کسی کے ساتھ ریپ کمٹ کرتا ہے, جیسے مختلف منڈی کا بھی, گجرانوالہ کا بھی ایک آدھا کیس ہے میرا خیال تھانہ روپ کا, تو اگر کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے نا, اس وجہ کہ وہ تو واز سپوز ٹو بی
پروٹیکٹر, لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہم تو سمجھے جاتے ہیں نا, اگر یہ کرتا ہے تو اس کی سزا انہوں نے نہیں, اس کے علاوہ جیلر بھی ہے, بقیہ پبلک سروینٹ سارے انہوں نے کہے, ٹیچر بھی ہیں اس میں سارے لوگ ہیں. اس میں کلیئرٹی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور سیکشن بڑا اہم ہے 377A 377B. اب یہ والا سیکشن یہ تو ہم نے شروع میں اس بات کا تعین کر لیا کہ چائلڈ کی جو ایج ہے وہ 18 سال سے نیچے ہوگی. یہ آغاز میں ہی ہم نے اس بات کا تعین کر لیا ہے. جی جی نہیں وہ میں نے آغاز کے اندر جو سیکشن 82 اور 83 آپ کے سامنے رکھے تھے وہ اسی وجہ سے رکھے تھے کہ آپ کنفیوز نہ ہوں. وہ جو 82 اور 83 سیکشن ہیں وہ بطور اوفینڈر ہیں, یعنی اگر ایک بچہ کسی کا مرڈر کر دیتا ہے اور اس کی ایج 10 سال سے کم ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اوفینس نہیں کیا, ٹھیک. اور اگر اس کی 14 سال سے نیچے ایج ہے اور اس نتیجے پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ تو اتنا میچور ہی نہیں تھا کہ یہ کام کر سکتا, لیکن وہ ایک سبجیکٹیو اور فیکچول چیز ہے جو کہ عدالت نے ہی ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے کہ اتنی اس کی میچورٹی تھی یا نہیں تھی, تو پھر بھی سمجھا جائے گا کہ اس کے اوفینس نہیں کیا. جو 82 اور 83 جس کے اندر 10 سال اور 14 سال ایج دی گئی ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اوفینڈر کے ساتھ ہے. اور یہ جو اغوا کے حوالے سے ہم نے 2-3 چیزیں پڑھی ہیں اس کو ہم علیحدہ سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو 363 ہے اس کے اندر جو میل بچہ ہے اس کی 14 سال اور جو فیمیل ہے اس کی 16 سال, ٹھیک. اور اس حوالے سے جو بھی ریپ کے حوالے سے آئیں گے وہ سارے کے سارے 18 سال. اب ایک 2 اور سیکشن ہیں جو بڑے اہم ہیں جو کہ اب اس کو اگر پڑھ لیں تو کوئی بھی سچویشن اب ایسی نہیں ہے کہ جس سے جو کور نہ ہوتی ہو. میں آر پی آفس میں تھا, ایک کیس آیا ہمارے پاس, انکوائری آئی, اس میں بابا جی کی کوئی جو عمر تھی وہ 82 تھی اور وہ یہاں پہ اسٹیمپ وینڈر تھا. اس پہ الزام تھا کہ اس خاتون کے ساتھ اس نے ریپ کیا. اب وہ بابا جی نے کیا کیا, بابا چونکہ خود بھی اسٹیمپ وینڈر تھا تو اس نے کہا جی کہ آپ میرا فیصلہ, میرا امپوٹنسی جو ٹیسٹ ہے جو آ چکا ہے اس کی بنیاد پہ کریں, اور میرا جو ڈی این اے, کیونکہ اس میں ڈی این اے تھا ہی نہیں تو اس کی بنیاد پہ کریں. اب ایس پی صاحب کو ماں کوئی آگے ظاہر ان کا سارے کام میں کرتا تھا تو وہ تو دونوں چیزیں ظاہر اس کی فیور میں تھیں. میں نے ایس پی صاحب کو کہا کہ سر اگر آپ, اور ایس پی صاحب بھی انکلائنڈ تھے کیونکہ اس کی ایج کافی زیادہ تھی, لیکن میں نے چونکہ جو نیچے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ساری سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا سارے لوگوں کو ایگزامن کرنے کے بعد کہ اس نے چول ماری ہے. چول صرف اس حد تک ماری ہے کہ اس نے صرف فنڈلنگ اور اس طرح ہی اس حد تک ہی کیا ہے. اب میں نے ایس پی صاحب کو اس بات پہ کنونس کیا کہ اس نے اگر 376 کے ضمن میں نہیں آتا تو 377A جو سیکشل ابیوز ہے اس کے ضمن میں آتا ہے. اچھا لیکن اس کے اندر ایک ایشو تھا, اس کے اندر ایشو تھا کہ اس کے اندر ایج مینشنڈ ہے. اب جی اس کے اندر ایج مینشن یہ تھی 18 سال کی. اب اس کے اندر جب ایج مینشن تھی ہم اس کو بھی اٹریکٹ نہ کر پائے, البتہ ہم نے وہ ایک ہومیوپیتھک پھر انکوائری بنا کے ہمیں اس کو بھیجنا پڑا. جب 377A کو ہم پڑھتے ہیں یا 377B کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اسپیسیفکلی کون سی سچویشنز آتی ہیں, جس میں پہلے ایگزامپلیفائی کرتا ہوں تو پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب زینب قتل کیس دیکھ لیں یا آپ بینگ
SSOIU یا بطور محرر دیکھ لیں کہ عمومی طور پہ الزام جو بچوں کے ساتھ ریپ کا آتا ہے وہ کن پہ آتا ہے؟ چاچو پہ، ماموں کے بیٹے پہ، فلاں پہ. عمومی طور پہ تاثر جو معاشرے کا وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ مینرڈ ہوتی ہیں. اچھا، تو اب اس کے اندر آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ ماموں ہے وہ بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے. اب دیکھیں، ہم چونکہ مذہب سے دور چلے گئے ہیں، مذہب کے اندر اب کیا چیزیں ہیں کہ بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، بھائی کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک. اور یہاں تک کہ مجھے ایج کا تو نہیں اب یاد کہ آپ بچی کو فادر چوم نہیں سکتا ایک خاص ایج کے بعد، شاید 8 یا 9 سال ہے. اور دیکھیں یہ کوئی پہلے لگتا تھا یہ بڑی انہونی باتیں ہیں. مجھے 1 سال ہوا ہے، چونکہ وہ سپروائزری آفس تھا، وہاں پہ ڈائریکٹ چیزیں نہیں آتی تھیں. مجھے 1 سال یہاں پہ ہوا ابھی آئے. یہ 2-3 کیسز تو میں نے دیکھ لی ہیں کہ جس پہ الزام ہے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ریپ کیا ہے. اب یہ جو ویسے بھی جب اس آیہ کریمہ کا ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا، لا تقربوا الزنا، تو اس کو مفسرین یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو لیڈ کرتی ہیں ٹوورڈ دی کمیشن آف ریپ یا زنا، ان سے بھی بچا جائے. اب یہ جو 377A ہے، اس کے اندر بیسیکلی یہ چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ یہ جو فنڈلنگ ہے، یہ لکنگ ہے. اب یہ دیکھیں، ایک دن شکر اللہ صاحب لگے ہوئے تھے، میرا خیال ہے SHO کاموں کی کہیں لگے ہوئے تھے. مجھے کال آئی ان کی، کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایسی چول ماری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے جو ہے نا کوئی سزا دلوائی جائے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہتا ہے وہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی چھت کے اوپر ننگا ہو کے تو بس لوگوں کو جو خواتین ہیں گزرتی ہیں ان کے ساتھ ان کو تنگ کرتا ہے یا جو بھی اپنے مطابق چول مارتا ہے. تو اس کا کیا کریں؟ اب وہ کسی کے قریب تو گیا نہیں. اب یہ دیکھیں یہ 377A سیکشن کیا ہے. کہتا ہے whoever implies, uses, forces, persuades, induces, entices or coerces، یعنی جو پیار والے الفاظ ہیں یا جو دھمکی والے الفاظ ہیں وہ سارے اس نے کور کر دیے ہیں. کسی کو ورگلا کر، پھسلا کر، پیار سے، کسی کو دھمکی کے ساتھ، دونس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی انگیج کرتا ہے یا اسسٹ کرتا ہے. کس چیز میں؟ فنڈلنگ یہ ہے کہ آپ جو سینسٹیو پارٹ آف دی باڈی ہیں جو سینسیٹائز کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو سیکس، اس کو آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اسٹروک کرتے ہیں، کیئرس کرتے ہیں، یہ چومنا چاٹنا. ایگزیبیشنزم، اب یہ دیکھیں ایگزیبیشنزم کہ آپ ایگزیبٹ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس سچویشن کو کور کر رہا ہے. یہ 377B کا پھر ہم نے پرچہ دلوایا تھا ادھر. اس میں پھر تحریر ہمیں یہ بنوانی پڑی کہ اسکول کی بچیاں گزرتی ہیں اور ان کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے اور یہ اس طرح ایگزیبیشنزم کرتا ہے. وہ ظاہر ہے تھوڑا آپ کو ٹویسٹ دینا پڑتا ہے. اب اس کے اندر ساری کی ساری وہ سچویشنز ہیں جو کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور یہ 318 سال کی عمر سے نیچے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 377B کے ساتھ B کے اندر دی گئی ہے. یہ جو اوفینسز تھے اسپیسیفکلی بچوں کے ساتھ، اور جب ہم نے 376 کو ڈسکس کیا تو اس کے اندر ہم نے پھر اس کو بھی، خواتین کو بھی اور ٹرانسجینڈر کو بھی کر لیا. اب ٹرانسجینڈر کے حوالے سے پوری گفتگو کے اندر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ٹرانسجینڈر کے ساتھ ایک اوفینس کمٹ ہوتا ہے وہ بھی 376 کے ضمن میں
آئے گا. اب یہ تقریباً 21-22 اوفینسز بنتے ہیں بچوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کو خود بھی جا کے دیکھیے گا. کچھ اسپیسیفکلی اوفینسز ہیں خواتین کے حوالے سے. ایک تو ہم نے ریپ کے حوالے سے دیکھ لیا. اچھا اب یہ جو بچوں کے حوالے سے بھی ہم نے کیے ہیں, اس کے اندر پھر آگے جینڈر کی تو کوئی تخصیص نہیں, یعنی یہ بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ اوفینسز اسپیسیفکلی خواتین کے حوالے سے ہیں, جیسے 354. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ آؤٹ ریج کرتے ہیں موڈیسٹی. اچھا ویسے یہ 354 کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ایک بندہ بتائے. یہ عمومی طور پہ ہم لگاتے ہیں, کیوں ناصر صاحب؟ یہ ہسبینڈ اگر پکڑے کپڑے پھاڑ دے تو بیگم پہ ہو جائے گا. یہ ججمنٹس میں بھی آیا کہ نہیں ہوگا. اچھا اب یہ جو آؤٹ ریج موڈیسٹی ہے نا, ہر وہ چیز جو ایک ڈیسنسی کے اگینسٹ ہو, کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار معاشرتی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ اس جینڈر کے ساتھ اس کو یہ بغیرتی نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ چھوٹی سے بڑی بات ہو سکتی ہے. آپ نے فار ایگزامپل اس کا بے شک ایسے دوپٹہ ہی کھینچا ہے تو وہ بھی اس کے زمرے میں آ جائے گا. ٹھیک. اسی طرح پھر 354A ہے, جس کے اندر آپ پبلک ویو کے اندر سٹرپ آف کر دیتے ہیں کسی خاتون کو, اس کے کپڑوں سے اس کے 354A لگے گی. 365B جس کے اندر آپ ڈیلی بیسس پہ لگاتے ہیں کہ آپ کسی خاتون کو اغوا کرتے ہیں, اس کو کمپیل کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ میرج کرے یا سیکس کمٹ کرے. اسی طرح 376 کو ہم نے ڈسکس کر لیا. ایک 393A ہے, یہ بڑا اہم سیکشن ہے. اوفینسز اگینسٹ میرج کے حوالے سے اگر جب ہم بات کریں تو ایک ہی سیکشن ہے جو کوگنیزیبل ہے, 493. کبھی آج تک لگایا آپ نے؟ فور 93. اس کے اندر یہ ہے, ویسے یہ سچویشن عمومی طور پہ آتی ہے, لیکن یہ سیکشن ہم انووک نہیں کرتے. ہم چونکہ لا علمی کی وجہ سے کوئی اور سیکشن انووک کر لیتے ہیں, اس کے اندر پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ جی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو ہمیں اس کی اخراج بنانی پڑتی ہے. یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بندے کو دھوکے سے اس بات پہ متفق کر لیتے ہیں کہ تمہاری میری شادی ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جا کے کچہری میں یا کسی ہوٹل میں ایک پرائیویٹ نکاح خواہ کو بلا لیتے ہیں, ٹھیک, اور وہ بیچاری ان پڑھ ہوتی ہے یا پڑھی لکھی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے, تو آپ وہ نکاح کی سرمنی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی کنجوگل جو رائٹس ہیں ان کا شروع کر دیتے ہیں, اور بعد میں آپ اس سے انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سیکشن تھوڑا اسے ثابت کرنا ظاہر مشکل ہوگا, لیکن بہرحال یہ سیکشن موجود ہے. اچھا 365B اور 496A, یہ اکثر دونوں سیکشن آپ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں لگاتے ہیں نا 496. 365B اور 496A میں کیا فرق ہے؟
اس سیکشن کے اندر تو نہیں لکھا ہوا. ویسے بھی جو قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے اصول و ضوابط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دفعہ خود اس بات کا ذکر نہ کرے, کوئی تخصیص نہ دے, تو پھر یہ دیکھیں کہ یہ چیپٹر شروع کدھر سے ہو رہا ہے. ہم اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ شروع ہوتا ہے آف اوفینسنگ ریلیٹنگ ٹو میرج. تو یہ اس چیپٹر کے اندر چونکہ سیکشن آ رہا ہے اس لیے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. یہ اوفینسز تھے جو بچوں اور خواتین اور ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے تھے. ایک چیز کنفیوژن بڑی آتی ہے کہ آپ جب ریپ کا پرچہ دے لیتے ہیں اور موسٹلی کیسز کے اندر ہمیں بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فورنیکیشن تھی, یہ زنا بالجبر نہیں تھا, زنا بالرضا تھا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ آپ اس کا چلان نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے تفتیش اس چیز پر منتجع کی ہے کہ یہ زنا بالجبر نہیں ہے, زنا بالرضا, پھر آپ اس کا چلان نہیں بنا سکتے, پھر آپ اخراج کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فورنیکیشن کا اوفینس ہے یہ تو ناقابل دست اندازی ہے, ٹھیک, اور اس کے اندر اوفینڈر صرف خاتون نہیں ہے اور مرد نہیں ہے, خاتون بھی ہے. زنا بالرضا کا کیا مطلب ہے کہ دونوں لوگ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ سی آر پی سی کو پڑھتے ہیں جہاں پر 156 اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کی کمپلینٹ ہوگی, اور کمپلینٹ کے لیے اور کیا چاہیے؟ 4 گواہان چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس پہ ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کی, طارق ندیم صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ چلان کرتے ہیں, اسی طرح چلان کسی موصوف نے کیا تھا نا تو وہ ہائی کورٹ چلا گیا, اس پہ انہوں نے ججمنٹ دی ہے کہ اس کے اندر زنا بالرضا کے اندر ایک بندہ دوسرے کے اگینسٹ وٹنس نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ تو خود دونوں ملزم ہیں. اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ سی آر پی سی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کمپلینٹ ہوگی, اور کمپلینٹ جب ہوگی تو پھر اس کے اندر 4 گواہان آپ کو چاہیے, اور 4 گواہان دونوں کے خلاف چاہیے, ٹھیک. اب ایک قابل دست اندازی جرم کی آپ نے ایف آئی آر دی تھی, وہ بعد میں چلا ناقابل دست اندازی ہے, تو آپ کا 24/7 پولیس رولز کا 4 گراؤنڈز بتاتا ہے اخراج کی, نہیں 24/7. اس میں کون کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ اکرنس سرے سے ہوئی نہیں تھی. دوسری یہ ہے کہ اکرنس ہوئی تھی لیکن آپ نے اسے بڑا ایمپلیفائی کر کے یعنی بنا دیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ناقابل دست اندازی تھا اور آپ نے اسے قابل دست اندازی بنا کے ایف آئی آر دے دی ہے. چوتھا یہ ہے کہ پیورلی سول نیچر کی اکرنس ہوئی تھی, آپ نے اسے کرمنل بنا کے ایف آئی آر دے دی ہے. تو ون آف دی گراؤنڈز آف کینسلیشن پرووائڈیڈ انڈر رول 24/7 پولیس رولز 1934 یہ ہے کہ اگر ایک تفتیش کے دوران یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوفینس ناقابل دست اندازی ہے, قابل دست اندازی نہیں, تو آپ اس کی اخراج 24/7 کے تحت بنائیں گے, ٹھیک. ابھی آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیں, نہیں تو ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. کیا زنا بالرضا کے بعد پرچہ ہو جاتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی بندہ میرے لیکچر دیکھتا ہے؟ آپ میں سے میں نے ایک لیٹسٹ لیکچر ریکارڈ کیا ہے لے پالک بچے پہ, اس کے اندر اس بات کو بھی ڈسکس کیا ہے, شرعی اور قانونی حیثیت. اب اس کے اندر جج صاحب نے 6-7 طرح کے سوالات اٹھائے
اور ان کے جوابات دیے ہیں. اب یہ جو جناب الرضا کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچہ اللیجیٹیمیٹ ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے. اب حکم جنرل یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو اس چیز سے بچانا ہے، اس برائی سے، اور دوسرا اس بچے کو سٹگما سے بچانا ہے. اس کے اندر انہوں نے اس طرح سے سوال کو لیا ہے کہ اگر ایک بچے کے والدین کا پتہ نہ ہو تو اس کا والد کا والدیت کس نام سے درج ہوگی. اور پھر انہوں نے نادرہ کے ہمارے قوانین بیان کیے ہیں، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی لے پالک بچہ آپ نے لیا ہے اور اس کے والدین کا آپ کو پتہ ہے، پھر آپ اس کا نیچرل بایولوجیکل فادر کا نام لکھیں گے، اور اگر بچے کا نام والد کا نام نہیں پتہ تو پھر آپ ایک فرضی نام لکھیں گے تاکہ اس بچے کو اس دبے سے بچایا جا سکے، فیوچر کے اندر اس نے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک. اب یہ والی بات، آپ کا سوال یہی ہے کہ اس بچے کا سٹیٹس کیا ہوگا. ہاں 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 اچھا، یہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر بھی اور پاکستان کے، جو ظاہر اسلام کے لاز ہی اس حوالے سے، ہم جو آئلی لاز ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے فالو کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ہاں نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سیکشن صحیح لگائے ہیں. اچھا، لیکن وہ ناقابل دست اندازی ہیں. وہ نکاح پہ نکاح والا جو پولی گیمی ہے یا پولی گینڈری ہے، دونوں ناقابل دست اندازی ہیں. اچھا، ہوں ایک اور بھی یہاں پہ ایشو عمران خان کے حوالے سے بھی چل رہا ہے کہ دوران عدت انہوں نے کر لیا تھا. ٹھیک. اچھا، یہ والا جو نکاح پہ نکاح ہے یا اس طرح شادی کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ارریگولر میرج. اب نکاح پہ نکاح اگر ایک خاتون نے کر لی ہے تو وہ ارریگولر ہے، اس سے جب وہ طلاق لے گی تو وہ ریگولر ہو جائے گی. ٹھیک. نہیں، جرم تو ہو گیا، جرم ہو گیا. جرم تو وہ ہو گیا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پی پی سی کے تحت وہ جرم ہے، لیکن وہ ناقابل دست اندازی ہے. جرم وہ ہو گیا. لیکن اگلی بات اب وہ بچے کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے 128 سیکشن ہے، آرٹیکل ہے قانون شہادت آرڈر کا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی شادی کے 6 ماہ کے بعد، اور اگر ہسبینڈ ڈائیورس ہو گئی ہے، کر لی ہے، یا ہسبینڈ فوت ہو گیا اور 2 سال کے بعد تک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ اسی کا سمجھا جائے گا، اس کا ڈی این اے نہیں کروایا جا سکتا. بچے کی لیجیٹیمیسی یا ان لیجیٹیمیسی کے تعین کے لیے ڈی این اے نہیں ہو سکتا. یہ ابھی لیٹسٹ ججمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی آئی ہے. ویسے یہ اچھا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو جو کھائی یا چول ماری وہ تو ہوگی، لیکن یہ بچہ ساری زندگی جو ہے اسٹگماٹائز ہو جائے گا. اوفینس موجود ہے، لیکن چونکہ میرا اس وجہ اس نے کہا ہوگا کہ اس کی بیل لے لوں کہ وہ
اوفینس چینج ہو گیا اور اس کی ظاہر ہے بیلیبلٹی کا بھی سچویشن چینج ہو گئی ہوگی. اور تو پھر وہ اویلیبل ہی تھے. وہ میرا انہیں یہی کیا ہونا ہے کہ اگر انہوں نے اعتراض نہیں تو تانوں کی اعتراض. جی جی ہاں ہاں نہیں وہ اس میں آئے گی. اس کے اندر 364A آیا نا آگے ہم نے پڑھا 364A. اگر 364A اگر وہ مرڈر کے لیے کرتا ہے, اپنی لسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرتا ہے, یا کوئی ہرٹ پہنچانے کے لیے کرتا ہے تو اس میں جی بردر. اس پہ ابھی تک کوئی اوفینس نہیں ہے, پاکستان کے اندر کوئی اوفینس نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ ڈیلیٹ ہوا ہے؟ نہیں نہیں, اس کے اندر چونکہ پولیس کو اب انہوں نے دے دیا ہے کہ یہ ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں, تو جب پولیس ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے تو پھر ہم وہ کیوں لگائیں؟ نہیں اس کے بعد بھیجنا ہے. جب ان کے پاس جائے گی تو وہ لگا لیں. اگر ان کے پاس چلی جائے تو وہ والا سیکشن لگا لیں گے نا. ہم نے تو اپنا سیکشن لگانا ہے نا 292. جی کیا ایک بی بی اور لے جاندہ ہے تو یہ جرم ہے, یہ جرم ہے کیا؟ ہاں ارریگولر میرج ہے, ارریگولر ہے. بچے کی عمر کیا؟ ایک سیکنڈ یار ذرا اس کا سن لیں. اوسیفیکیشن ٹیسٹ وہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے اس کی طرف سے پروسیس ہو کے میرا خیال فارورڈ ہوتا ہے آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو, ڈی ایچ کیو کو ہاسپٹل میں. یہ آپ میں سے ہے کسی کو اندازہ؟ میں نے پریکٹیکلی نہیں کیا. اگر کسی نے کروایا تو وہ شیئر کر دے, میں نے نہیں پریکٹیکلی یہ بتائیے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہوگا, مجھے پریکٹیکلی نہیں اس کا پتا کیسے. اوسیفیکیشن ٹیسٹ چونکہ وہ ہڈیوں کے متعلق ہوتا ہے تو ہاں ہاں گڈ. چلیں جی کچھ اور. اوکے, تھینک یو سو مچ.